السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو جناب کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور اپنی اپنی لائف بالکل انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار آلو مٹر پلاؤ کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں۔ بہت ہی زبردست بنتا ہے، آپ لوگ میرے طریقے سے بنا کے دیکھنا، گھر والوں میں آپ لوگوں کی واہ واہ ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک پتیلے میں آئل لیا ہے اور آئل میں ڈالا ہے ہم نے پیاز، اور پیاز کے ساتھ ہی جو ہے نا گرم مسالہ، ثابت گرم مسالہ۔ تو یہاں جو ہے ثابت گرم مسالے میں آپ دار چینی، بڑی الائچی، تو بادام کا پھول، تیز پات سب کچھ ڈال سکتے ہیں، لیکن میں فی الحال پسند نہیں کرتی وہ، تو میں نہیں ڈال رہی، تو اس وجہ سے میں نے نہیں ڈالا، آپ لوگ ڈال سکتے ہیں۔ تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے لائک نہیں کیا تو جائیں، سب سے پہلے میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب پلیز کر دیا کریں، یہ آپ لوگوں کی طرف سے سپورٹ ہوتی ہے، آپ لوگوں کی طرف سے موٹیویشن ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نئی نئی ویڈیو جو ہیں وہ ہم لا سکیں۔ اگر آپ لوگوں کی طرف سے موٹیویشن نہیں ملتی، بہت ہی سادہ سی ریسپیز آپ لوگوں کو سکھاتی ہوں، بہت ہی سادہ سے طریقے سے، کیونکہ بعض لوگوں کے گھروں میں وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی جو بہت بڑے بڑے یوٹیوبرز سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور میری ریسپیز جو ہوتی ہیں بالکل بگنر کے لیے ہیں، جن کو کوکنگ کی الف پہ بھی نہیں پتہ، اگر وہ بھی بنائیں گی تو بہت پرفیکٹ ریسپیز بنیں گی۔ تو اگر آپ لوگ چاہیں تو ویسی ریسپیز بھی میں لے کے آ سکتی ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ایسی ریسپی لے کے آتی ہوں کہ جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو جب پیاز براؤن ہو جائے، آپ لوگوں نے کلر اپنی مرضی سے اس کو دے سکتے ہیں، کہ اگر ڈارک کلر کی آپ لوگ چاول پسند کرتے ہیں تو پھر اس میں کلر تھوڑا ڈارک کر لیں، نہیں تو لائٹ سا کلر آئے تو پانی ڈال دیں۔ اور ساتھ ہی اس کے میں نے 1 کیوب ڈالی ہے گرین مرچ جو ہے گرینڈ کی ہوئی، اور 1 کیوب لہسن ادرک کا پیسٹ، اور ساتھ میں کٹے ہوئے لال ٹماٹر اور ہری مرچیں۔ دیکھیں کتنا پیارا سا کلر آ جاتا ہے سبز مرچوں کا۔ اور پھر میں نے اس میں ڈالے ہیں بیسک مسالے، نمک، مرچ، اور اس میں ڈالا ہے زیرہ پاؤڈر، دھنیا پاؤڈر اور بریانی مسالہ۔ بریانی مسالے کا 1 ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے ڈالا ہے، اور میں کہتی ہوں چاولوں میں بہت زبردست قسم کا فلیور آ جاتا ہے۔ تو اکثر لوگوں کے گھروں میں بریانی مسالہ پڑا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم بریانی بناتے ہیں تو 1 چمچ آپ اگر اس میں ڈال لیں گے آلو مٹر میں تو بہت ہی مزیدار آپ لوگوں کی ریسپی جو ہے نا بن کے تیار ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہاں مسالے کو اچھے سے بھون لینا ہے۔ جب آپ لوگوں کا آئل بالکل سیپریٹ ہو جائے، یہاں تھوڑا سا آپ لوگوں نے پانی ڈال کے اس کو بھوننا ہے، کیونکہ مسالے ہمارے جو ہیں وہ جلنے نہ پائیں۔ اگر مسالے جل جائیں گے تو ان کی خوشبو جو ہے، اسمیل جو ہے، وہ اچھی نہیں لگتی ریسپی میں۔ تو جیسے ہی آپ لوگوں کو لگے کہ آپ کا مسالہ بالکل بھون گیا ہے تو آپ لوگوں نے یہاں کٹے ہوئے آلو اور پیارے سے گرین سے مٹر آپ لوگوں نے ڈال دینے ہیں۔ اور مٹروں کا کلر دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ایسی شان ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی مزے مزے کی چیزوں سے نوازا ہے، تو الحمدللہ بول دیا کریں، الحمدللہ الحمدللہ، ہم بہت خوش قسمت ہیں۔ اور آج کل ویسے مٹر کا سیزن سٹارٹ ہو گیا، اور مٹر کی بہت سی ریسپیز ہوتی ہیں، آلو مٹر بنا لو، آلو مٹر قیمہ بنا لیں، کچھ بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ باری باری ساری ریسپیز شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ تو یہاں جو ہے میں نے چاول بھگو کے رکھ دیے تھے پہلے ہی، تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں نے کہا جب تک مسالہ تیار ہوتا ہے تو چاول جو ہیں وہ بھگو کے رکھ دیے تاکہ وہ بھی تھوڑے سے پھول جائیں۔ یہاں جو ہے آلو بالکل ریڈی لگ رہے ہیں مجھے، تو جب آپ لوگوں کو لگے کہ آپ لوگوں کا مسالہ بھن گیا ہے، اس کو 4 سے 5 منٹ آپ لوگوں نے کم از کم بھوننا ہے، اس کے بعد جا کے اس میں آپ لوگوں نے پانی ایڈ کرنا ہے۔ اگر یہاں آپ لوگ ریسپی کو بھونیں گے نہیں، آلو مٹر کو بھونیں گے نہیں، تو پھر بھی آپ لوگوں کی ریسپی اتنی مزے کی یمی نہیں بنتی۔ تو جو سٹارٹ میں کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں وہ اس چیز کا بالکل دھیان رکھا کریں کہ جتنی آپ لوگ چیزوں کی بھنائی اچھی کریں گے اتنی آپ کی ریسپی بن کے تیار اچھی ہوگی۔ یہاں ٹپ دیتی چلوں، جن کے چاول اکثر جڑ جاتے ہیں آپس میں، تو وہ پانی جو ہے نا 1 گلاس کم سے کم اس سے کم ڈالیں۔ جیسے ہم 2 گلاس جو ہے وہ چاولوں کے اگر لے رہے ہیں تو اس میں 4 جو ہے نا پانی کے لگتے ہیں، لیکن آپ لوگ پانی کے 4 نہ ڈالا کریں، اس میں 3 ڈال لیا کریں۔ تو اگر آپ لوگوں کو لگے اینڈ پہ کہ آپ لوگوں کے چاول تھوڑے کھڑے کھڑے ہیں،
یا پھر اچھے سے تیار نہیں ہوئے، پانی جلدی خشک ہو گیا ہے، تو آپ لوگ کپڑا گیلا کر کے جو ہے نا اس کو دم لگا سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے چاول جو ہے بالکل گل جاتے ہیں اور کھڑے کھڑے رہتے ہیں، گیلے نہیں رہتے۔ تو یہ جو ہے سٹارٹ میں آپ لوگ کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ تھوڑی رائس کے حوالے سے جو ہوتی ہیں گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ چاول اکثر جڑ جاتے ہیں، پانی کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت زبردست ایک ٹرک ہے، آپ لوگ لگا کے دیکھیے گا، بہت ہی زبردست قسم کے چاول بنتے ہیں۔ یہ دیکھیں بالکل الگ الگ سے۔ اب جب تھوڑا تھوڑا سا اس میں پانی ہے، یہ دیکھیں بہت زیادہ نہیں ہے، تو باقی سارا پانی ڈرائی ہو گیا ہے۔ اور چاول ڈالتے ہی آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ چیک کر لینا ہے نمک مرچ۔ مرچ تو خیر کم بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، نمک چاولوں میں پورا ہو تو چاولوں کا ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ چیک کر لینا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کو دم لگانا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے دم لگا دیا تھا، اور یہ دیکھیں چاول بالکل ایک ایک چاول جو ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے، ذرا نہیں جڑتے، بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی تو پلیز میرے چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ آپ لوگوں سے یہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ریسپی کو پیار دیا کریں، آپ لوگ سپورٹ کیا کریں، اور آپ لوگوں کے سبسکرائب کرنے سے کچھ نہیں ہے آپ لوگوں کا جائے گا، لیکن کسی کی جو ہے وہ زندگی بدل جاتی ہے، سپورٹ مل جاتی ہے، موٹیویشن ملتی ہے ہمیں، اور دل خوش ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ہماری ریسپی کو پسند کیا ہے، تو ہم جو ہے نا نیکسٹ ریسپی لے کے آئیں۔ ملتے ہیں نئی ریسپی ساتھ، اللہ حافظ۔